بچے کا نام صرف محمد نہ رکھو، بلکہ اس کے ساتھ عبداللہ، ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن، علی، حسن، حسین کچھ نہ کچھ جوڑ کے رکھو۔ صرف محمد رکھنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بے ادبی ہے کہ جو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو وہی نام کسی اور کو دے دیا جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام رجحان، ایک عام سوچ ہے، اور اسی حوالے سے ساتھی سوالات کرتے ہیں، تو دھیان کے ساتھ اس کی اچھی طرح تفصیل سمجھ لو اور سن لو۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نام پہ نام رکھو اور میری کنیت پہ کنیتیں نہ رکھو، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ معاشرے میں جب ابو القاسم کہہ کے لوگوں کو پکارا جائے تو میں متوجہ ہو جاؤں اور میری توجہ کی وجہ سے مجھے پریشانی نہ ہو، تو اس لیے میری کنیت پہ کنیت نہ رکھی جائے، کیونکہ عرب میں کنیت پہ پکارنے کا ماحول تھا، لیکن میرے نام پہ نام رکھے جائیں۔ محمد نام رکھنا ایک انتہائی بابرکت اور ایک انتہائی محبت کا اظہار کرنے والی چیز ہے۔ ہم سب عاشق رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ہونے والی اولادوں کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھیں۔ دیکھو، اب اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، کنز العمال کی حدیث ہے، اور باقاعدہ کئی احادیث کا مجموعہ ہے جن کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ محمد نام رکھنے والے بچے اور باپ دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جس کا نام محمد رکھو اس کا ادب کرو، اس کو گالی نہ دو، اس کے چہرے پہ نہ مارو۔ اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو محمد جن بچوں کا نام رکھا جائے گا ان کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد محدثین کی جماعت آتی ہے، مفسرین کی جماعت آتی ہے، فقہا اور صوفیہ کی جماعتیں آتی ہیں، اور اسماء الرجال کا پورا فن آتا ہے۔ تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ محمد نام والے لوگ کہ جن کا اپنا ذاتی نام محمد ہو، سینکڑوں گزرے۔ پھر بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا اپنا نام بھی محمد، ان کے والد کا نام بھی محمد، اور کتنے ایسے گزرے کہ ان کا اپنا، ان کے والد کا، ان کے دادا کا نام بھی محمد۔ اتنے مشہور عالم دین، اتنے مشہور صوفی بزرگ امام غزالی رحمہ اللہ، ان کا نام کیا ہے؟ محمد ابن محمد ابن محمد۔ ان کا اپنا نام بھی محمد، ان کے والد کا نام بھی محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد۔ پھر مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے بچوں میں جو لوگوں کا عموم کرنا ہے، یہ اس آیت کی حقیقت کا مظہر ہے، کہ نظر آ رہی ہے یہ بات کہ عام لوگوں میں اس بات کا رجحان ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں۔ تو اور ہمارے عامل حضرات، وہ لوگ جو عملیات کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو روحانی علاج کا کام کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے تو جعلی ہیں، لیکن جو صحیح لوگ ہیں ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جس کے اولاد نہیں ہو رہی وہ یہ نیت کر لے کہ اگر بچہ ہوا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، اور جس کے نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، بیٹیاں ہوئے چلی جا رہی ہیں اور وہ بیٹا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نیت کر لو کہ اگلی اولاد جو میری ہوگی اس کا نام میں محمد رکھوں گا۔ تو اس نیت پہ اللہ پاک بیٹے سے سرفراز کرتے ہیں، اور یہ مجرب عمل ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کے تجربے کیے جا چکے ہیں۔ یہ یقین کی حد تک پہنچی ہوئی بات ہے کہ اس نام کی بڑی تاثیر ہے، اس نام کی بڑی برکت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے محبوب کا نام ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں برکت پھیلے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں خیر پھیلے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسلیں خیر کی طرف پروان چڑھیں، ان کو تو چاہیے کہ اپنی اولادوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بھائی برادری کے اندر موجود لوگوں کے بچوں کے ناموں میں اس نام کو عام کریں۔ نہ صرف یہ کہ اس نام کے ساتھ کسی اور چیز کو جوڑ کے رکھا جائے، بلکہ خالص لفظ محمد کو اپنے بچوں کے نام میں عام کرنے کی ترغیب دو، اور جس بچے کا نام محمد رکھا جائے نا، اس کے ادب کی ترغیب دو سب کو، تاکہ اس بچے میں پھر صفات محمدی پیدا ہوں اور وہ بچہ سارے عالم کے اندر خیر کے پھیلنے کا مرکز بنے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کی اولادوں میں، ہم لوگوں کے گھر والوں میں، ہم لوگوں کے معاشرے میں برکت نازل فرمائے، اور ہم لوگوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.